آج سے 4 دن پہلے فواد کی بیل پٹیشن ہم نے فائل کی تھی جس پہ نوٹس ہوا تھا اور آج اس کی دوسری تاریخ تھی. جج صاحب موجود تھے, ہم بھی موجود تھے اور فواد جوڈیشل لاک اپ میں ہیں. لیکن جو یہ بھاگنے والی حکومت ہے, اس کے بھاگنے والی پروسیکیوشن اور اس کی بھاگنے والی پولیس موجود نہیں تھی. اور پولیس کا جو متعلقہ تفتیشی ہے اس کو ہدایت تھی کہ وہ پیش کرے. میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اندر جو کارروائی ہوئی عدالت کی, تاکہ آپ کے سامنے رکھ سکوں کہ وہ ریکارڈ پیش کرے. لیکن وہ خود ہی نہیں آیا, ریکارڈ کون پیش کرتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے. تو میں نے کہا اگر تو اس کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہیں تو اس کو آج کی پھر اجازت دے دیں, اس لیے کہ اس حکومت کے پلیٹلیٹس اوپر سے لے کر نیچے تک وہ کسی اور کے موڈ پہ چلتے ہیں. دوسرا یہ تھا کہ میں نے جج صاحب کو یہ بھی کہا میں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ میں کل اگر یہ ریکارڈ نہیں پیش کرتے, کل 2 بجے کا ٹائم ہوا ہے, اس پہ ریکارڈ نہیں پیش کرتے تو میں نے ان کو ایک تعزیرات پاکستان کی دفعہ 228 گزارش کی, جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کورٹ کا آرڈر فلاؤٹ کرتا ہے آن دی فیس آف دی کورٹ تو اس کے لیے لمبے ٹرائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیڈیول 3 میں لکھا ہوا ہے کہ 228 کے مقدمے کی سماعت ہوگی سرسری, یعنی اس کو کہا جائے گا تم نے اتنے تاریخوں پہ ریکارڈ نہیں پیش کیا, اور تاریخیں اگر لکھی ہوئی ہیں عدالت میں جو لکھی ہوئی ہیں تو اس کو 6 مہینے کی سزا ہو سکتی ہے. یہ میں نے ان کو کہا. کل ہم درخواست بھی دائر کریں گے, اگر وہ ریکارڈ نہیں لاتے تو درخواست دائر کریں گے کہ اس کے خلاف سمری ٹرائل کیا جائے, جو پروسیکیوشن ہے اس کے خلاف, تفتیشی کے خلاف کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ بیسکلی یہ ایک روایتی حربہ ہے ان کا کہ یہ جو ہی ذرا سا بھی دباؤ آتا ہے نا, اب قانون کا دباؤ آیا تھوڑا سا تو یہ عدالت سے بھاگ رہے ہیں. جب مارشل لاء کا دباؤ آیا تھا تھوڑا سا تو یہ جدہ بھاگ گئے تھے. جب دوسری دفعہ دباؤ آیا تھا تو انہوں نے پلیٹلیٹس کا بہانہ بنایا اور یہ لندن بھاگ گئے. تو بھاگنے سے تو ملک نہیں چل سکتا. اب جو چیلنجز ہیں ان سے گورنمنٹ بھاگ رہی ہے, اور بھاگ کے وہ جو کہتے ہیں وہ 2 باتیں ہیں. اب تو لوگوں نے ان کے جو سو کالڈ وہ جن کو کہتے تھے کہ جی ہمارے دوست ہیں, ان دوستوں کو بھی ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے. جو میڈیا پہ بیٹھنے والے تھے انہوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ تمہیں سال ہونے والا ہے, اپریل میں آئے تھے, نیا سال پھر شروع ہو گیا, فیبرری مارچ کے بعد اپریل آ جانا ہے, تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے اگر ملک نہیں سنبھال سکتے تھے تو پھر عمران خان کی گورنمنٹ کیوں ہٹائی. یہ وہ بات ہے جو عمران خان نے سب کو کہا رائٹ فرام دی بگننگ کہ ایک چلتے ہوئے نظام کو رخصت کر کے جو جڑی بوٹیاں آپ اکٹھے کر رہے ہیں ان کا مشروب کوئی نہیں پیے گا. آج کوئی نہیں پیندا انہوں نے. آپ دیکھ لیں, they have destroyed the entire fabric of the society and the country. دنیا میں آپ کی عزت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ کل جو مہمان آئے ہوئے تھے یہاں, وہ اسلام آباد آنے سے انہوں نے اعتراض کیا. ان کو پتہ ہے کہ ایک بہت معروف شاعر کا شعر ہے جس کا ایک مصرع ہے کہ چور تو چور ہی کو اذن رسائی دے گا. تو ان چوروں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہتا. بیسکلی جو ہماری عدالتی لیگل ٹیم ہے وہ, اور پاکستان تحریک انصاف, ہمارے لیڈر ہوں, ورکرز ہوں, وہ سارے کے سارے یکسو ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کو, اور اب قوم یکسو ہو گئی ہے, پاکستان کو 2 چیزوں کی فوری طور پہ ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ آؤٹ آف باکس سولوشن کے ذریعے سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے کنٹرول کر کے دکھایا, ایک سے زیادہ مرتبہ ہم نے پرائسز کم کر کے دکھائیں. 3.5 سال اقتدار تھا عمران کے پاس, 72.5 سال وہ لگا لیں اور 10-11 مہینے یہ لگا لیں تو کوئی 73+ سال جو ہیں وہ ان کے پاس رہے ہیں ہمیشہ. تو اس لیے ایک اس کی ضرورت ہے فوری طور پہ کہ لوگوں کو تکلیف کا وہ مرحلہ آ رہا ہے جس پہ بغاوت کرنے پہ لوگ آمادہ ہو جائیں گے. بغاوت سے پہلے تکلیف کی بجائے ان کو ریلیف دیا جائے, اور اس کا وے فارورڈ پھر جاننا چاہتی ہے پوری قوم, اور پوری قوم جانتی ہے جو ان کو بتانا چاہتی ہے. بلکہ وہ یہ ہے کہ جو مرضی کر لو, ان کے ساتھ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب اگر ایک گھر میں بھی جائیں لوگ ان پہ یقین نہیں کریں گے. یقین اس پہ کریں گے کہ ایک دفعہ آزادانہ الیکشن ہو, جو
اڈلٹ فرنچائز اس ملک کا الٹیمیٹ ساورن ہے، جس کے پاس ووٹ ہے، وہ فیصلہ کرے. تو یہ اپنے ملک سے ڈرتے ہیں، باہر بھاگ جاتے ہیں، اپنے ووٹ سے ڈرتے ہیں، الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں. 3 دفعہ تو اسلام آباد کے الیکشن سے بھاگ چکے ہیں. تو میں آخری بات جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں، اگر لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دس از اے بنانا اسٹیٹ، دس از اے پولیس اسٹیٹ، بنانا کی اسٹیج سے گزر گئی ہے. جس ملک کی عدالت ایک نہیں، ایک میجسٹریٹ صاحب، ایک سیشن جج، دوسرے ایڈیشنل سیشن جج، ایک ایس ایچ او اگر ان کے کہنے پہ عدالت میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کو آپ کون سی اسٹیٹ کہیں گے؟ بنانا ریپبلک؟ نو. یہ پولیس راج ہے اس وقت، اور اس کا سبب ہے پولیس کے پیچھے یہ سبزہ کے مقدمے سے شروع کر کے ماڈل ٹاؤن کے مقدمے تک پولیس کے پیچھے چھپ کے یہ اقتدار میں آتے ہیں، اور پولیس کے پیچھے چھپ کے یہ مظالم کرتے ہیں. اور 25 مئی اس کا گواہ ہے. جتنی تاخیر کریں گے، ایک مرحلہ ایسا تھا جب مشرقی پاکستان میں لوگ اختیار کا مطالبہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے الیکشن کراؤ. اس وقت ہم نے اگرتلا سازش کیس چلا دیا. جب وہ مرحلہ گزر گیا تو اگرتلا سازش کیس حکومت پاکستان نے واپس لیا تھا، وہ اقوام متحدہ نے نہیں واپس کرایا. نہ 7واں بیری بیڑا آیا تھا ان کے لیے. اگرتلا سازش کیس جس میں لوگوں کو کہا گیا تھا مشتاق خندکر، تاج الدین، شیخ مجیب الرحمان تم غدار ہو، وہ غداری کا پرچہ واپس لے لیا حکومت پاکستان نے. کہا نہیں، یہ غدار نہیں رہے. پھر انہوں نے حکومت پاکستان کے چھاپے ہوئے ووٹس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے الیکشن لڑا. جب الیکشن میں وہ جیت گئے تو پھر ان کو خیال آیا کہ ہم اپنی مرضی کی بھی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. اور مرضی کی گورنمنٹ بنانے کے بعد پھر جب ان سے مذاکرات کا مرحلہ آیا، اس کو سیالہ میں رکھا گیا، تو اس وقت وہ ٹائم ہی گزر چکا تھا جب کوئی ہم صورتحال سنبھال سکتے تھے. پاکستان، اس کی معیشت ہاتھوں سے پھسل گئی ہے. پاکستان کی سیکیورٹی ہاتھوں سے پھسل رہی ہے، اور پاکستان کا عالمی چہرہ ہاتھوں سے پھسل چکا ہے. اور جو پاکستان کے لوگوں کی امید ہے پاکستان کے بارے میں اور آئین کے بارے میں اور نظام عدل و انصاف کے بارے میں، وہ ہاتھوں سے پھسل رہی ہے. اس وقت جس کو میں نے کہا کہ جس کا راج ہے پولیس، اس کو لوگ اپنا محافظ نہیں سمجھتے. یہاں جتنے کھڑے ہیں کوئی بھی محافظ نہیں کہے گا، وہ سب اس کو اپنا ولن سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پچ کیا گیا ہے لوگوں کے سامنے کہ آپ نے مارنا ہے. 25 مئی کو اس کام کا آغاز ہوا تھا. ابھی جب میں باہر نکل کے آ رہا تھا تو فواد کا چھوٹا بھائی جو فراز ہے، اس نے میرے کان میں مجھے بتایا کہ میرے گھر پہ پولیس آ گئی ہے. ایک طرف ہماری ہائیسٹ سیکیورٹی جس کی ذمہ داری شوباز کے پاس ہے، وہ بریچ ہوتی ہے ایک شہر میں، اس کا نتیجہ انتہائی افسوسناک، حسرتناک اور خوفناک ہے. 60 لوگ تھوڑے نہیں ہوتے. ایک آدمی بھی، اللہ رب العزت کا قانون تو یہ ہے کہ جس نے معصوم الدم کو بلا وجہ ایک آدمی کو مارا، اس نے گویا پوری انسانیت مار دی. یعنی اس کا مطلب ہے 60 دفعہ انسانیت ماری گئی ہے. شرم آنی چاہیے ایسے حکمرانوں کو جنہوں نے ساری پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ساری ریاست کو، پاکستان تحریک انصاف، اس کے ہمدردوں یا اس کے حامیوں، پاکستان کے میڈیا اور پاکستان کے جو آزاد جرنلسٹ ہیں، جو آزاد جرنلسٹ ہیں، ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اب میں 2 باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ ہم نے کور کمیٹی نے فواد کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور میں نے جو کور کمیٹی کو جو کور کمیٹی، یہ ان کے جذبات ہیں، میں ان کو کبھی نہیں روکتا، یہ میرے بھی ہیں. ویسے جو کور کمیٹی تھی اس میں مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بریف کروں. میں نے بریفنگ دی، اور میری بریفنگ کا آغاز یہ تھا کہ میں نے کہا اپنے خیالات ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پوائنٹ کے اوپر پولیٹیکل پارٹی جو ہماری ہے اس کے اندر بحث ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا ایک چیز جو میں متفقہ طور پہ اس ہاؤس کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ فواد سٹوڈ لائک اے راک. اللہ کی مہربانی سے سواتی سٹوڈ لائک اے راک. اور جو عمران خان ہے، اس نے تو تاریخ ہی بدل دی ہے. نئی تاریخ بن گئی ہے.
وہ لکھی جا چکی ہے، تقدیر کی طرح ہے وہ پاکستان کی، اس کو روکا نہیں جا سکتا، ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو فواد کے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بچوں کے اوپر جو گزر رہی ہے، ان کی بیگم ہبا میرے ساتھ کھڑی ہیں، ان کے اوپر جو گزر رہی ہے، اتنا ٹارچر تو مجھے ایک ہی مثال ذہن میں آتی ہے، آپ کے کوئی دوسری آتی ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیں۔ اتنا ٹارچر تو جس نے کہا کہ میں نے دہشت گردی کی پاکستان میں، اس کے خاندان کو بھی عزت سے کیمرے لگا کے ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہوئے آئے وہ بھارت سے، اور ریڈ کارپٹ پہ مل کے اور ریڈ کارپٹ کے ذریعے وہ واپس چلے گئے۔ جس نے ہمارے پہاڑی علاقے پہ حملہ کیا تھا، عمران نے تو کہا تھا کہ مودی غلط فہمی مت رہنا، میں عمران ہوں، یہ پاکستان ہے، اور جب تم حملہ کرو گے تو ہم سوچیں گے نہیں، اس کا ہم جواب دیں گے، ریٹیلیٹ، اور ہم نے جواب دیا۔ پھر آج یہ کہتے ہیں اسی مودی کے یہ پاؤں کیا، اسی مودی کے یہ جوتے چاٹنے کے لیے تیار ہیں، کسی ایٹروسٹیز جو ہو رہی ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں، اس پہ نہیں بولتے، فلسطینیوں کے حق میں نہیں بولتے، اور چھوڑ دیں اپنی قوم کے اس قدر خوف زدہ ہے قوم سے۔ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، عمران خان قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ، تیرے جان نثار، اپنے ملک میں فواد چودھری کو رہا کرو، یہ فواد چودھری کو رہا کرو، فواد چودھری کو رہا کرو، فواد چودھری کو رہا کرو، فواد چودھری ہم تمہارے ساتھ ہیں، فواد چودھری ہم تمہارے ساتھ ہیں، فواد چودھری رہا ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، انشاءاللہ رہا ہوں گے۔ دوسری جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر لوگوں کی امید تھی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، اس امید سے لوگ اکھڑ گئے، بلکہ اکھڑتے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اکھڑ گئے۔ جہاں بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے مزید زیادتی۔ جہاں کسی کے ساتھ غیر قانونی FIR ہوتی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے اور زیادتی۔ آپ کچھ